یہ نظام ہے جس کو ہم اسلامی نظام کہتے ہیں، جس کو ہم قرآنی نظام کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جب ملک میں اسلامی نظام کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں پروپیگنڈا یہی کیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، تمہیں سنسار کائنات کا نظام یہ کوئی اور سنبھالنے والا ہے، اور ہماری عقل بہت محدود ہے۔ کس نے حاجی اکمل الدین صاحب کے دل میں ڈالا کہ میں نے چترال جا کر ان غریب خاندانوں کو سنبھالا اور سہارا دینا ہے؟ اسلامی نظام نہ ہو، وہاں روز بستیوں سے لاشیں اٹھتی ہیں۔ گزشتہ 14 اگست کو ایک گاڑی میں 13 لوگ بیٹھے تھے، شادی کے لیے جا رہے تھے۔ ایک آدمی نے بم پھینکا اور 6 لڑکیاں اور 7 زناکار کے لیے سزا ہے، قاتل کے لیے سزا ہے۔ اسلام کا نظام بحیثیت مجموعی انسان کے لیے خیر اور بلائی کا ہے۔ اس نظام کے قائم ہونے کے بعد پھر چوری نہیں ہوتی، پھر قتل اور مقاتلے نہیں ہوتے۔ میں اس لیے ابھی جب ہم خطبہ نکاح دے رہے تھے تو ایک حدیث کو ہم نے ذکر کیا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا مجھ سے نہیں ہے۔ تو ہم نے تو پورا دین چھوڑا ہے۔ نہ عدالتوں میں اللہ کا نظام ہے، نہ ہماری معیشت میں۔ مہنگائی کیوں ہے؟ مہنگائی اس لیے ہے کہ لوگوں نے پاکستان کو لوٹ لیا ہے اور خزانہ خالی ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک نے 6 ارب ڈالرز کے لیے پاکستانیوں کے گلے کو دبانا شروع کیا ہے، اور ہر دن قیمتوں کا ایک نیا اعلان ہوتا ہے۔ اب لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو کھلانا مشکل ہو گیا ہے، فیس ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا ہے، بیماروں کا علاج مشکل ہو گیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو عام پاکستانی ہے وہ اب اپنے آپ کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ خودکشیوں کے رجحانات میں اضافہ ہوا، ڈپریشن کی بیماریاں عام ہو گئی، بد امنی عام ہو گئی، اور اس طرح جو اسٹریٹ کرائمز ہے، گلیوں اور کوچوں میں کرائمز اور جرائم میں اضافہ ہوا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہے، اور اب بھی وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک وفاقی وزیر کہتا ہے کہ لوگ اگر 100 نوالے کھاتے ہیں تو 9 کم کھائیں، اگر 100 دانی چینی پیالی میں ڈالتے ہیں تو 9 کم ڈالیں۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ بھئی صبر کرے، سکون تو اصل میں آپ کو قبر میں ملے گا۔ تو اس لیے جو 3.25 سال PTI کا دورانیہ ہے یہ عوام کے لیے تباہ کن رہا ہے، اور اس موجودہ جان لیوا مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ 31 اکتوبر کو 2 بجے ڈی چوک پر GI یوتھ کے تحت بہت بڑا نوجوانوں کا مظاہرہ ہوگا، اور جو نوجوانوں کو دھوکہ دیا اس حکومت نے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، لیکن نوکریاں دینے کی بجائے جو برسر روزگار تھے اب وہ بھی بے روزگار ہو گئے۔ تو بین الاقوامی سطح پر بھی یہ حکومت تنہا ہو گئی ہے۔ کشمیر کا سودا بھی انہوں نے کیا ہے، کوئی ٹیلی فون سنتا نہیں ہے، کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے، گرین پاسپورٹ، اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں آخری کم ترین، بدترین اور کمزور ترین 5 پاسپورٹوں میں شامل ہو گیا ہے۔ ان حالات میں جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کی ترجمانی کریں گے۔ باقی جو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI میں کوئی فرق نہیں ہے۔
یہ ایک نظام کے فیسیلیٹیٹر ہے. ان کے درمیان اسکول جا رہی ہے، بستہ اس کے ساتھ ہے، اغوا ہو جائے اور 4 دن بعد ان کی لاش ملے. یہ ظلم، یہ درندگی، یہ جبر تو قبول ہے، لیکن یہ قبول نہیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے اسلامی ملک میں اسلام کا کوئی حد نافذ ہو جائے اور گھر میں کوئی پکانے والا نہیں رہا تھا، اس لیے کہ سارا خاندان شادی میں جا رہا تھا اور سارا خاندان ختم. ابھی تورمنگ میں گیا، نماز جنازے کے دوران عام لوگوں پر فائرنگ ہو گئی اور 8 لاشیں گر گئی. جب میں وہاں گیا دعا کے لیے، دباؤ نہیں ڈال سکیں گے. آپ اپنے نافرمان بیٹے کا جیب خرچ بند نہیں کر سکیں گے. اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو بھی آپ کے ہاتھ میں ایک کڑا ڈالا جائے گا. اس کی علامت یہی ہوگی کہ یہ وہ آدمی ہے جس سے ان کا شوہر، ان کی بیوی پریشان ہے، ان کے بیٹے ان سے خفا ہے. جو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی چیز اتاری لے سر کوئی 42 آئٹم حقی لگے ہیں. گاؤں کے خان صاحب کو ذکر کیا، لیکن ایک عام آدمی نے مجھے بتایا کہ یار اللہ مسبب الاسباب ہے. اور اگلے دن الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکر نے میرا دروازہ کٹکھٹایا اور مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے بستی کے بنیاد پر میٹنگ کی ہے اور الخدمت فاؤنڈیشن نے اللہ تعالیٰ سب کو اس کار خیر میں شرکت لینے پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جن کے رشتے، جن کے نکاح ابھی نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک. وہ تو ہم 31 تاریخ کو اعلان کریں گے، لیکن اس وقت نوجوانوں کو ہم نے کال کیا ہے 31 تاریخ کو چوک اسلام آباد.